ماں اور باپ اپنے بچے سے جس زبان میں بات کریں گے وہ زبان بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ابتدائی 10 سالوں میں بچے کی تعلیم کا عمل اس کی اپنی زبان میں ہونا چاہیے. یہ ایک دوسری بات ہے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ بچے کی اپنی تعلیم اس کی اپنی زبان میں نہیں ہو رہی, یا اس کی تعلیم اس کی اپنی زبان میں ہو رہی ہے لیکن والدین اس کی زبان میں بات نہیں کر رہا, والدین ایک ایسی زبان بول رہے ہیں جو نہ پوری طرح اردو ہے نہ پوری طرح انگریزی ہے. اس وقت لینگویج میں لنگ ہے لوگوں کے نا, تو اسکول بھی گھر سے آ کے زبردستی تھوڑی لے کے جاتا ہے, اور گھر پہ اپنے بچوں سے کون سی زبان بولو یہ بہت اہم بات ہے. اور ٹھیک ہے, اسکولوں کی زبان بھی ابتدائی تعلیم 10 سال تک ان کے زبان میں ہی ہونی چاہیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے نیچرل ملٹا لنگوالزم. دنیا میں جہاں فطری طور پر مختلف زبانوں کے بولنے والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور انہیں کسی خاص زبان پہ مجبور نہیں کیا جاتا, اصرار نہیں کیا جاتا, ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوتا, امتیازی سلوک نہیں ہوتا, اور ساری زبانوں کے بولنے والے اپنی سہولت سے اپنی زبان بول لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک فطری منظر نامہ ہے. لیکن یہ ایک نیچرل کانٹیکسٹ ہے جس میں نیچرل ملٹا لنگوالزم ایک نیچرل مینر میں مینٹین ہو رہا ہے. پیپوا نیو گینی دنیا کا ایک علاقہ ہے, ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اس کے اندر 700 زبانیں بولی جاتی ہیں. 2 بر اعظموں میں ہے وہ, آدھا آسٹریلیا میں شمار ہوتا ہے, آدھا ایشیا میں شمار ہوتا ہے, اور اس چھوٹے سے بر اعظم کی آبادی چند لاکھ ہوگی, اور اس میں 700 زبانیں بولی جاتی ہیں, اور ہر آدمی کو اوسطاً 12-15 زبانیں جانتا ہے ہر آدمی, اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایک زبان کو دوسری زبان پر امتیاز دیتے ہیں, ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, یا ہم کسی بچے کو شرمندہ کرتے ہیں, مطلب ہم اردو بولنے پہ فائن کرنا شروع کر دیں. ایک بچے نے سوال کیا اور ہم کہیں نو آسک ان انگلش, انگریزی میں پوچھو. اس طرح کی حماقتوں پہ اتلنے والی یا مصر ہو جانے والی قوم بالکل کھائی میں جا کے گرتی ہے. تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. فطری طور پر دنیا میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. ہمارے بچے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 زبانیں اگر سیکھ لے اپنے تعلیمی سفر میں تو بہت اچھی بات ہے, اس میں خیر ہے. اپنی زبان سیکھے, اب وہ ظاہر سی بات ہے جو پنجابی ہے یا پشتو ہے وہ پشتو سیکھے, مطلب اس کے لیے ہم کیوں زبردستی کریں کہ تم, وہ اپنی اس کی پہلی زبان پشتو ہے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, پشتو سیکھے. لیکن پھر آگے چل کے اگر اردو بھی سیکھ لے, انگریزی بھی سیکھ لے, عربی بھی سیکھ لے, سبحان اللہ, بہت اچھا ہے. اگر عربی سیکھے گا, انگریزی بہت اچھی بات ہے. یعنی انگریزی سے کوئی بیزاری نہیں ہے, لیکن جو چیزوں کی ترتیب ہے نا وہ غلط ہو گئی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جبری ملٹا لنگوالزم یہ کچھ اور چیز ہے, جبری بائی لنگوالزم کچھ اور چیز ہے. ایک آدمی پشتو بولتا ہے, دوسری ایک عورت ہے جو فرانسیسی بولتی ہے, ایک فرینچ عورت کی پٹھان سے شادی ہو جائے, اور دونوں کی اپنی اپنی زبانیں ہیں نا, گھر میں یہ کیا کون سی زبان استعمال کریں گے؟ فرض کیجئے کہ عورت کہتی ہے کہ نہیں مجھے پشتو آپ کی بہت اچھی لگتی ہے تو میں آپ سے پشتو سیکھوں گی, اور اب مجھے پشتو سکھائیے گا, اور اب ہم پشتو ہی کو اختیار کریں گے گھر میں. لیکن بچہ دیکھتا ہے کہ نانی سے اماں جان فرینچ میں بات کر رہی ہیں اور ابا جان پشتو میں بات کر رہے ہیں, اور ابا جان دوستوں سے اردو میں بھی بات کر رہے ہیں. بچے کو فطری طور پر پشتو, فرینچ اور اردو آ جائے گی. اب سمجھ آئی بات؟ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی, اور کوئی دشواری نہیں ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے.